رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لفظ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جوانوں کے ہی سردار ہوں گے، بوڑھوں کے نہیں، بچوں کے نہیں، بوڑھوں کے اور بچوں کے سردار نہیں، صرف جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لوگ یہاں دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جنت میں نہ کوئی بچہ جائے گا نہ بوڑھا جائے گا، جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ بوڑھا نہیں جائے گا کا مطلب یہ بوڑھے نہیں جائیں گے، نہیں، یہ جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بھی رب تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں وفات پایا ہو، لیکن جنت میں جانے کے وقت ان کی عمر اکثر بزرگوں نے فرمایا ہے 33 سال کے قریب کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں تم خواہش کرتے رہ جاؤ، کبھی بڑھاپے سے جوانی نہیں آئے گی، لیکن جنتی کو مولا تعالیٰ مفت میں جوانی عطا کرے گا۔ اور اس اعتبار سے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے سب کون رہیں گے؟ سارے جوان جنتی، سارے جنتی جوان ہی ہوں گے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جنتیوں کے سردار ہیں، کل جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہما ریحانتی فی الجنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، کبھی ان کی گردن کے پاس، کبھی ان کے رخساروں پر، کبھی پیشانی پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک رکھتے تھے۔ بوسہ دینا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ بچوں کو چومنا، بوسہ دینا تو ہم دیکھتے ہیں، آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے۔ ان حسین شہزادوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح سے صحابہ میں بیان کرتے رہے کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور پورا بہت ہی کھلا قسم کا جبہ پہنے ہوئے ہیں یا اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور جسم کے اندر بہت موٹی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ٹھنڈیوں کے دن تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ جب ہٹایا تو دونوں شہزادے اندر تھے، ہمیشہ سینے سے لگا کر کے رکھا۔ مشکات نبوت ہے وہ سینہ رسول پاک کا، جہاں اللہ کا کلام اترا کرتا تھا، اس قلب رسول سے کبھی حسن کان لگائے ہوتے، کبھی حسین کان لگائے ہوتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی دیر تک اپنی زبان مبارکہ ان شہزادوں کے منہ میں رکھتے تھے۔ اکثر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھوک کی شدت ہمارے گھر میں ہوتی، فاقہ ہوتا، تو میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے حضور کے گود میں دے آتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان رکھتے، پھر بچے رونا بھی بند کرتے، کبھی کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی طلب نہ کرتے۔ کیسے طلب کریں گے؟ ساری دنیا کا خزانہ جو وہ اپنے لبوں سے چوس رہے ہوں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی کو ایسی نسبتیں حاصل نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جس طرح سے حسن و حسین کو نسبتیں حاصل ہیں، ماں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ باپ کے لیے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ باپ جب پوری کائنات کا مولا، ماں پورے جنتی عورتوں کی سردار، اور خود ان کو اللہ کے حبیب نے جنتی جوانوں کا سردار کہا۔ نانا سید الانبیاء ہیں، کون سی فضیلت ان کی زندگی میں نہیں ہے، کون سی نسبت نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر ان کو نسبتیں اور کیا چاہیے؟ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں
حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے، دونوں کندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر یہ شہزادے سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پکار کر کے کہا اے شہزادو، کتنی اچھی سواری تم نے پائی ہے، کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان سے کہا اے لوگوں، صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو کہو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے شہزادوں کی تعریف کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بے قرار بھی ہوا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حسن و حسین گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئی، کہا کہ حسن و حسین صبح سے نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ میرے ان دو بچوں کو ابھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ گزن نہیں پہنچائے گا۔ خود اٹھے اور چلتے ہوئے ایک مدینہ طیبہ کے قریب درخت کے پاس گئے تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور دو فرشتے ان پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچپن سے فرشتوں کی چھاؤں میں سونے والے، جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئیں، ان کی نسبتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی فضیلتوں کو بھلا دنیا میں کون بیان کر سکے گا؟ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی فضیلت اس سے اندازہ کریں آپ۔ ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں گھر میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اکثر، یہاں تک کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی حسن و حسین کو اپنے مصلی کے قریب بٹھایا کرتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، دونوں شہزادے ایک ایک پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور کے خطبہ دینے کے وقت دونوں شہزادے حضور کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے ممبر پر۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی، دونوں کھیل رہے ہیں گھر میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا چلو آج ہم تمہاری کشتی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون کس کو گراتا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کشتی لگائی گئی۔ امام حسن مجتبی عمر میں بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کشتی ان کو لڑا رہے تھے تو امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، امام حسن کی سائیڈ، وہ بڑے ہیں اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ یہ باتیں دیکھ کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئی، کہا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں عمر میں، عموماً لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، گھر میں کھلاتے بھی ہیں تو چھوٹوں کی طرف اور ان کے سائیڈ میں بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، میں ادھر سے حسن کی سپورٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ، لیکن ادھر حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں، ادھر جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ادھر پکڑو ادھر پکڑو۔ وہ گھرانہ کیسا ہوگا جہاں سید الانبیاء ایک شہزادے کو تھامے اور سید الملائکہ دوسرے شہزادے کو تھامے؟ دنیا نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہوگا آج تک؟ دنیا نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ دیکھا ہو؟ اور ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری مولا کو بھی پسند نہیں تھی، رب ذوالجلال ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، یہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں میں لکھ کر کے لائے، اچھی تحریر کس کی ہے دیکھنے کے لیے۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ ان کا مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے تختیوں پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا، سیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امی بتائیں میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ ان کی رائٹنگ اچھی ہے؟ ماں نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں شہزادوں میں کسی ایک کی اچھی بولوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کے بھی متعلق کہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اپنے ابا سے کروا لو، علی مرتضیٰ کے پاس۔ دونوں شہزادے وہاں آئے، حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا دونوں شہزادوں کو، کس کی اچھی کہوں؟ اگر حسین کی کہوں تو حسن کا برا نہ لگ جائے، حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کا دل چھوٹا نہ ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا
شہزادوں یہ فیصلہ بڑا گمبھیر ہے. وہ عدالت پر بیٹھنے والے شہسوار علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیتے تھے، ان دو شہزادوں کا فیصلہ نہ کرنے کی ٹھان لی اور کہا جاؤ رسول اللہ فیصلہ کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیکھا اور پھر آپ کے دل میں بھی یہی خیال آیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کا اتنا خیال کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سگے بیٹے کو ان شہزادوں پر قربان کیا ہے. حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے. دونوں شہزادوں کو لے کر حضور گھر پر بیٹھے تھے. جبرائیل آئے اور کہا کہ ان میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں. اللہ کی منشا یہ ہے کہ یا تو ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھیں یا حسین کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے بیٹے کا. کیونکہ ابراہیم کے انتقال پر حضور کو غم تو ہوگا لیکن حسین کے انتقال پر پورے اہل بیت کو غم ہوگا. فاطمہ بھی روئیں گی، علی بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو اس حسین کا دل کیسے توڑے میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں اس فیصلے کو پہنچا دیا. اے رب ذوالجلال اس فیصلے کو تو بہتر انداز میں فرما دے. دونوں بچے آج چھوٹی چھوٹی سی تختیاں لے کر کے آ گئے، پوچھ رہے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ان دونوں کے لیے کسی ایک کا فیصلہ نہیں فرمایا. کہا شہزادوں رکو، میں اللہ کے حضور اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب یہ سوال ہوا، اللہ عز و جل نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤ، اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گر جائے اس کی تحریر اچھی ہے. کیا یہ فیصلہ منظور ہے؟ سب منظور ہے. وہاں فاطمہ بھی تھیں، علی مرتضیٰ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. وہ جگہ مدینہ طیبہ میں آج بھی ہے، کھلا سا میدان ہے. دونوں تختیاں لے کر کھڑے تھے. جبرائیل امین جنت سے ایک سیب لائے، اوپر سے گرایا. میرے خدا ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ سیب 2 ٹکڑوں میں بدلا، آدھا اس تختی پر آدھا اس تختی پر گرا. مولا کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کسی ایک کا دل ٹوٹے. ان شہزادوں کی دل آزاری رب نے بھی پسند نہیں کیا. تو یہ وہ شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے حد تعظیم کیا کرتے تھے ان شہزادوں کی، اور حد درجے احترام کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز کے دوران یہ اپنے گھر سے چلے آتے اور کبھی کسی نے ان کو روکا نہیں، حضور کے مصلی پر آ جاتے. حتیٰ کہ ایک بار امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہوئے، سجدہ خوب لمبا ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کہ حسین گر نہ جائیں، حسین گر نہ جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں اتنا خیال فرمایا کرتے. ایک بڑی حکمت کی بات مجھے نظر آتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی اس چیز کو عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے بات یاد آتی ہے. چند سالوں پہلے عام طور پر ہم جب حاضری دیتے ہیں تو حضور کے قدموں کی طرف، پیچھے کی طرف جالیوں کے جو لوگ سب سلامی پیش کرتے ہیں آگے کی طرف، پیچھے کا مقام، پیچھے کی طرف جگہ ایسی ہے کہ قبلہ بھی اسی طرف ہے، حضور کی جالیاں بھی اسی طرف ہے. تو وہاں کوئی موڑتا نہیں ہے کہ ادھر مڑ جاؤ، دعا ادھر کرو. نماز پڑھتے پڑھتے ایک بار ایسا خیال آیا کہ التحیات پڑھ رہا تھا، تو جب التحیات میں ہم پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. سچ بتاؤں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نماز پڑھتے پڑھتے التحیات ایسی گزر جاتا ہے، وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور جالیاں سامنے ہوں، ویسی نماز کا، اس نماز کا لطف پھر کبھی زندگی میں ملا نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں اور پھر ہم سامنے مخاطب کر کے حضور کو سلام کر رہے ہیں نماز میں. اب یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ چھوٹے سے ننھے سے بچے نمازوں میں سامنے آ جاتے تھے، ہمارے بچے آئیں تو تھپڑ مار کر کے نکال دیے جائیں مسجدوں میں.
نمازوں میں خرابی پیدا کریں گے تو ہوں، لیکن حسنین کریمین چھوٹی عمر میں جب صفوں میں سامنے آتے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، صحابہ انہیں ہٹاتے نہیں تھے۔ بعض بزرگوں نے لکھا وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اتحیات پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، ہے نا اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، تو صحابہ سر اٹھا کر مصلی کی طرف دیکھتے اور نبی کونین امام ہوا کرتے، سامنے میرے آقا حاضر ہوا کرتے، اور جب اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد کیا لفظ آتا ہے وَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ جب آل کا لفظ آتا تو حسنین کریمین کی طرف دیکھا کرتے، سلام پیش کرنا ہو تو نبی کی طرف اور درود بھیجنا ہو آل کی طرف تو حسنین کو دیکھا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نمازوں میں سامنے ہونا بھی نماز کو خراب نہیں کرتا اور نہ ہی نماز کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی شیعہ ہے، رافضی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضیت ہے، شیعیت ہے، تو سن لو اے لوگوں، میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، کیوں؟ صرف اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی فضیلت قرآن میں اتری ہے اور ان پر درود بھیجے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو عام گھر والوں کی طرح نہ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو دامانے اہل بیت تھاما رہا انشاءاللہ وہ سرخرو رہے گا، سرفراز رہے گا، کامیاب رہے گا، اور جو ان سے پیچھے ہوا یا ان کی دشمنی کیا، ان سے بغض و نفرت کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یہ کشتی نوح کی مانند ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عطرت ہیں، میرے آقا نے ہم سب کو عطا کیا ہوا یہ گھرانہ ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی گھرانے کے متعلق یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یقیناً وہ نور کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت کی گستاخی کفر تک لے جاتی ہے، رسول اللہ کی آل اور ان کی اولاد کی بے حرمتی انسان کو غارت کرتی، تباہ کرتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اہل بیت میں اگر کوئی عمل کی خرابی بھی دیکھو تو اس سے اچھی طرح سے اصلاح کی کوشش کرو، لیکن ان کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ نسب تو باقی ہے۔ جب تک یا لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پوری شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں
ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریب ہی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی، گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل تھی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔ تو آج تک میرے عزیزوں یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ تذکرہ امام حسین میں کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ قریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیبیاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئی، سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی، حسین ابن علی کی سگی بہن، زوجات امام حسین ہیں، بی بی سکینہ ہیں، اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں، اور بیمار زین العابدین ہیں۔ یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا، اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیے۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے، اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی ہے، مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی، کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھے، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا، بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے
ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں گے، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ تیرے گھر آئے گا۔ سب اس کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات پر حسین آنے والے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی بی بی شیرین کو خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ سے مکہ نکل چکے ہیں اور مکہ سے کوفہ آنے والے ہیں، جیسے یہ خبر ملی تو اس نے پیغام بھجوایا اور پھر اپنے گھر کو رنگ و روغن کرنا شروع کر دیا اور کمرے سجائے کہ مولا حسین کا قافلہ آ رہا ہے اور کوفہ جانے والے ہیں اور میرے گھر پر ٹھہریں گے۔ جنگ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، گاؤں والوں کو جیسی اطلاع ہوئی گاؤں کے سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، پورے گاؤں میں سارے لوگ گھروں کی تیاریاں کر رہے تھے اور سب لوگ روز انتظار کرتے۔ بی بی شیرین پہاڑ کے ایک چوٹی پر صبح سے شام تک بیٹھتی، ہر آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی انتظار کرتی اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی، کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیرین نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے، بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیبیاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم جو اس کے سپہ سالار تھے ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا، اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ
گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا. وہ چاہے قیدی ہو باغی ہو جس طرح کے ہوں مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں. اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے. اس خاتون نے بی بی شیرین نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں کھا لو. تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا یا حسین ابن علی. تو بی بی شیرین چونک اٹھی یہ نام تو کیوں لے رہی؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی میں خدمت گزار تھی. یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیرین کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے. یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر اور یہ علی اکبر کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے. بی بی زینب پکارتی گئی. بی بی شیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا. کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی. اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی بے ہوش ہو جاتی. سچ کہا تھا مولا حسین نے اے بی بی شیرین ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے. سچ کہا تھا مولا حسین آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا. وہ غش کھا کر کے گر گئی. روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیرین کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اس کی روح نکل چکی تھی. غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی. جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیرین دنیا میں نہیں رہی. کہا آخری جملے اس کے یہ تھے گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں. اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی. اس کے بعد یہ قافلہ نکلا کوفہ کی طرف جا رہا تھا. ابن زیاد تک پہنچنا تھا. حاکم بصرہ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا. دوسری رات آئی تھی. دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا. وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا وہاں پر قیام ہوا. عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے. اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی. ہائے افسوس عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں. کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے. عیسائی نے رکنے کا وہاں پر رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد کہا رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر یہ جو نیزوں پر سر ہیں کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے. اس نے سر حسین کو لیا دھول کو صاف کیا اس لیے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی. اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا. پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا بار بار دیکھتا تھا. پھر چیخ کر کے کہا ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے مولا اسے جنت عطا کرے گا. ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں. بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر وہ راضی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے.
اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزوں کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے، یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ، قتل ہو جائے، پورا کا پورا گاؤں جل جائے، اور اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا، لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے۔ یہی یزید نے کیا، 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے، اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے، تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی۔ امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے، کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے۔ دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا، اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں، پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے، وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں، انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے، چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا۔ تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا۔ تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے، بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر عسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا، اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں۔ قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے، جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہیں، شہید ہیں۔ اب جب مدینے یہ قافلہ آیا تو بڑا غمگین ماحول تھا پورے مدینے کا، مدینے والوں کو پہلے سے خبر تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی، مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے۔ اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی، وہ اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے، اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں؟
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، میری امت کے اشقیاء نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا، قتل کر دیا کربلا کے میدان میں۔ ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، کربلا کے میدان سے تھکا ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، یہ خواب دیکھی تھی رات کو، صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں، یہ عاشورہ کا دن تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا، وہ ویسی ہی سنبھالی رکھی ہوئی تھی۔ جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں، پورا خون جمع تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ، رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا، مواصلات تو نہیں تھے۔ خبریں جو آتی تھی کوئی قاصد خبر لے کر کے آتا تب پتہ چلتا، وہ بھی خبریں کبھی 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد پہنچتی تھی، لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا۔ یہ حضرت ام سلمہ نے خبر دی تھی۔ مدینے والوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کب یہ واپس مدینے آئیں گے۔ تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھیں، سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی 2 بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، اور امام زین العابدین اور امام حسن کے 2 بیٹے، چھوٹا سا ایک قافلہ واپس مدینے آ رہا تھا۔ تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے۔ حضرت بی بی سغرا اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی۔ سب انتظار کرتے رہ گئے، اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا۔ امام زین العابدین بیمار سجاد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اپنے اس قافلے کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کھڑے ہو کر، کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول، نبی محترم، نبی محتشم، آپ کے اس لاڈلے نواسے کو جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، آپ کا وہ لاڈلا نواسا جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، اس لاڈلے نواسے کو اشقیاء کی جماعت نے بغیر پانی دیے، بغیر کھانا دیے ذبح کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہل بیت اطہار میں سے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو گھوڑوں پر سے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی۔ جب امام زین العابدین رو رو کر کے یہ بیان کرتے تو مدینہ، جتنے لوگ تھے مدینے کے وہاں موجود، سب چیخیں بلند ہو گئی۔ کئی لوگ تو وہاں غش کھا کر گر گئے تھے اس غم کی داستان پر۔ اس کے بعد امام زین العابدین جب تک زندہ رہے کبھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہنسانے کی کوشش کرتے، کہتے کہ وہ حالات ہو گئے ختم، اب تو آپ معمول کے حالات پر آ جائیں۔ آپ یہی فرماتے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے سارے افراد کو 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور تم اس شخص سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو، اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو۔
امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. کبھی وہ کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. قصاب دکانوں پر جیسی امام زین العابدین آتے گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے بکھرا ہوا تھا. وہ کسی ذبح کرتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہی کہتے ہیں کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو لوگوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا. تو ان کے غم کے برابر تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا غم ہی نہیں ہے امام زین العابدین کا. لیکن میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیت بالکل برحق ہے. میرا مولا فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور. حالات کروٹ لیتے ہیں. یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا. 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی. معاویہ کے بعد، یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی. مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی. لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا. وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا. وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا، اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا. تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا. اس کے بعد پھر ایک ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے امام حسین کی گردن الگ کی تھی. اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں. وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا. لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا. اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا. اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کو کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا. پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا. وہ تو پہلے ہی مر گیا. تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے. اس نے اس کی قبر کھدوا دی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا. کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور گورنر بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا. عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی. پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو. یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم. کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، ہانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں. پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزو جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے. کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے. تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا.
آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین ابن علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا، ختم ہو گیا، اور جتنے گئے ہوئے تھے عمرو بن سعد سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 یا 4 سال تک چلا۔ مختار ثقفی کو جتنے لوگوں کی لسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کی اغوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت 22,000 کی، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی، کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی۔ اب یہاں دیکھیے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے، 22,000 ختم ہو گئے 4 سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی، اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نسل 14 صدیوں سے اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حسینی سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیزو۔ اسی لیے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اور جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں، غلطیاں، اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لعنت برسائی جائے گی۔ کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ، ورنہ اللہ انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ آپ یہ مت سمجھ کر کے چلیں کہ صرف ایک کربلا ہو گیا اور ایک یزید تھا، ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں، ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ جو اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ حضرت شیبہ، مجذوب بزرگ تھے، بیٹھے رہتے تھے بازار میں، اور ایک بڑے سیٹھ آدمی نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لایا، اور اس کے بعد وہ اس کی عورت کو عمدہ لباس پہنا کر کے بازار میں چل رہا تھا۔ یہ جو حضرت شیبہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا پیر کیچڑ میں ایسے گر گیا تو کیچڑ اچھل کر کے بیگم کی لباس پر کیچڑ آ گیا، تو سیٹھ کو بڑا غصہ آ گیا کہ میری بیگم کے نئے نئے کپڑے جو ہے نا کیچڑ میں خراب ہو گئے، اور یہ بوڑھا شخص اس نے ایسا کیا، تو آیا زوردار 2 تماچے لگا دیا اس بزرگ کو، حضرت شیبہ کو۔ پاگل دیوانہ کہیں کا، نظر نہیں آتا، کیچڑ میں پیر ڈال دیا، میری بیگم کے مہنگے لباس کو تو نے گندا کر دیا۔ اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، بابا معاف کر دو، غلطی سے میرا قدم گر گیا۔ کیسی غلطی؟ دامن پکڑ کر کے کھینچنے لگا۔ بیگم آئی اور کہا چھوڑ دو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہا کہاں کا اللہ والا، کیسا اللہ والا؟ اس کو دکھاوا تھا، اس سیٹھ کو اپنی بیگم کے سامنے اپنی پہلوانی دکھانی تھی، مارا توڑا سب کیا، گھر گیا۔ اسی شام کو گھر کے اوپر سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا، اور ایسا گرا کہ سر کا کھوپڑی باہر آ گئی، بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مکافات عمل کیا ہے۔ اس کی بیگم نے ہلہ کرنا شروع کیا کہ یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا، آج اس بزرگ کو اس نے مارا، اسی وجہ سے میرا شوہر آج مر گیا۔ لوگ جمع ہوئے، سب کے پاس یہ عورت یہی کہتی تھی کہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں ان سے، کیا آپ نے ایسی بد دعا کر دی اس بندے کو کہ مر ہی گیا بیچارہ؟ تو ایک حلوائی کی دکان پر یہ بیٹھے ہوئے مل گئے، لوگ آئے جو ذمہ دار تھے گاؤں کے، کہا کہ بابا اس نے 2 تھپڑ کیا لگائے، آپ نے اس کو ایسی بد دعا کر دی کہ اس کی تو جان چلی گئی، وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ کہا کیسے ہوئے؟ لوگوں نے بتایا سیڑھیوں سے گرا اور نیچے گرا تو بھیجا ہی باہر آ گیا، مر گیا ہے۔
اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھ سے جو حلف لینا چاہو لے لو، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج اس نے مارا تھا 2 تھپڑ اور آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک ہو گیا، پھر ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ اس بزرگ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا بد دعا تو میں نے نہیں کی، میں تو معاف کر دیا، لیکن دستور ہے دوست کو پہنچی ہوئی تکلیف دوست برداشت نہیں کرتا، میں تو معاف کر دیا، میرا دوست جو اللہ ہے وہ گوارا نہیں کرتا، اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیزو، ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے اہل بیت یہ اللہ والے تھے، امام حسین، تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی ذلیل ہیں اور لعنت کے پھٹکار ان پر برس رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔